السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ سورۃ المومن آیت نمبر 52۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے ثریا بنا دیا۔ رب انفخ روح برکت فی کلامی ھذا واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے افضالی الہیہ کا نزول اور سلسلہ عالیہ احمدیہ کی ترقیات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور مومنوں کے جو نشانات بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک روشن اور چمکدار نشان تائیدات اور افضالی الہیہ کا نشان ہے، جو ہر جگہ، ہر مقام اور ہر قریہ میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی اس دنیا میں بھی ضرور مدد کریں گے اور اس دن بھی جب کہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ نیز فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور ہمارا فیصلہ ہمارے بندوں یعنی رسولوں کے لیے پہلے گزر چکا ہے، جو یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر یعنی مومنوں کا گروہ ہی غالب رہے گا۔ پھر فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، اور اللہ یقیناً طاقتور اور غالب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس خدائے کریم و عزیز کی قسم ہے جو جھوٹ کا دشمن اور مفتری کا نیست و نابود کرنے والا ہے، میں اس کی طرف سے ہوں اور اس کے بھیجنے سے عین وقت پر آیا ہوں اور اس کے حکم سے کھڑا ہوا ہوں، اور وہ میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے۔ وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور نہ میری جماعت کو تباہی میں ڈالے گا جب تک وہ اپنا تمام کام پورا نہ کر لے جس کا اس نے ارادہ فرمایا ہے۔ 40 حصہ دوئم روحانی خزائن جلد 17۔ ایمان، یقین، تحدی اور جلال سے بھرے ہوئے یہ مبارک الفاظ اس مقدس ہستی کے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانہ میں بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ 1882 عیسوی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس الہام سے نوازا قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ یہ آپ کی معموریت اور مجددیت کا پہلا الہام تھا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بھی واضح فرمایا کہ امت محمدیہ میں جس امام مہدی اور مسیح موعود کے آنے کا وعدہ دیا گیا تھا، وہ وعدہ آپ کے وجود میں پورا ہو چکا ہے، اور آپ ہی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں امام مہدی اور مسیح کا منصب عطا فرمایا گیا ہے۔ 23 مارچ
1889 کا دن اسلام کی تاریخ میں وہ سنہری اور مبارک دن ہے جس دن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 40 مخلصین سے بیعت لی اور اس طرح اس پاک جماعت کا قیام عمل میں آیا جس کا قیام اس آخری زمانہ میں حسب وعدہ مقدر تھا۔ جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اذن الہی سے معمور ہوئے، اس زمانے میں ابتداً آپ بالکل اکیلے تھے، کوئی دنیاوی مددگار اور ہمنوا نہ تھا۔ آپ ایک شعر میں ان حالات کی عکاسی یوں فرماتے ہیں: میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔ یہ ایسا زمانہ تھا کہ قادیان کا نام بھی لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن اس زمانہ میں بھی زمین و آسمان کا خالق، قادر و توانا خدا جس نے آپ کو بھیجا تھا، وہ آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کو وعدے دے رہا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یاتیک من کل فج عمیق و یاتون من کل فج عمیق، تیری طرف اس کثرت سے لوگ آئیں گے کہ راستوں میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کو ہم آسمان سے وحی کریں گے۔ ان وعدوں کے مطابق ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے بارش کی طرح اپنے افضال حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت پر نازل کیے اور نازل کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کی تکمیل اور جماعت پر افضال الہیہ کے نزول پر ایسا پکا یقین تھا کہ آپ فرماتے ہیں: میرے پر ایسی رات کوئی کم گزرتی ہے جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ ہیں۔ زمیمہ تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد 17۔ پھر آپ نے بڑے جلال اور تحدی سے الہی وعدوں اور خدائی نصرتوں پر کامل یقین رکھتے ہوئے علی اعلان فرمایا: دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے، بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلہ کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں اسلام سے مراد یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد 17۔ نیز فرماتے ہیں: اے تمام لوگو سن رکھو، یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور برہان کے روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن جلد 20۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ان پیش گوئیوں کے عین مطابق جماعت احمدیہ پر افضال الہیہ کا نزول نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں جاری رہا، بلکہ آپ کے بعد خلفائے اعظام کے ادوار میں بھی جاری رہا، اور اب ہم اپنی آنکھوں سے خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں گزشتہ 20 سالوں سے ان افضال کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جو یہاں اس جلسہ میں شامل ہے اس بات کا گواہ ہے کہ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح پاک سے کیے ہوئے ایک ایک وعدے کو پورا کیا ہے اور پورا کرتا چلا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ پر افضالی الہیہ کا نزول اور جماعتی ترقی ایک ناپیدا کنار سمندر ہے جس کی گہرائیاں اور وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی انتہا کو پانا ایک عاجز انسان کے بس کی بات نہیں۔ جس زاویے سے بھی جماعت پر افضالی الہیہ کے نزول اور جماعتی ترقیات کا جائزہ لیا جائے، ایسے عظیم الشان نظارے نظر آتے ہیں
کہ انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ نظارے ایک یا دو دن، ایک یا دو سال کے نہیں، بلکہ گزشتہ 144 سالوں پر محیط موجیں مارتے ہوئے بحر زخار کی طرح ہیں، جسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس روحانی انقلاب کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس انقلاب کو ظہور میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایسی تائید و نصرت اور افضال الہیہ کا نزول جماعت کے شامل حال رہا کہ اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے روحانی انقلاب کی مثال گزشتہ 1400 سال میں کہیں نظر نہیں آتی۔ قادیان کی گمنام دستی سے وہ شعاع نور پھوٹی جس نے رفتہ رفتہ کل عالم کو نور محمدی سے بھر دینا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یحیی الدین و یقیم الشریعہ کے مطابق اسلام کو زندہ کرنے اور حقیقی دین محمدی کو قائم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کی بعثت کا نتیجہ میں احمدیت نے شرک کی بے خونی کی اور توحید خالص کو دنیا میں قائم کیا اور دنیا سے فاسد اور بد عقائد اور رسومات کو ختم کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے نتیجہ میں احباب جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل نازل ہوا کہ انہوں نے اس زندہ اور حقیقی خدا کو پا لیا جس کی پہچان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی۔ ایسے بھی تھے جو دہریت کی مسموم فضاؤں سے متاثر تھے، بلکہ دہریہ ہی ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے واپس خدا کی طرف آئے، اور ایسے آئے کہ خدا سے ہم کلام ہوئے اور خدا کے زندہ اور تازہ بتازہ نشانات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے۔ انہوں نے اجیب دعوت الداعی اذا دعان کے نظارے خود ملاحظہ کیے، صاحب کشوف و الہام ہوئے اور وصال الہی اور لقاء الہی کے شربت شیریں کے جام نوش کیے۔ وہ ناخدا شناسی سے خدا شناسی میں اتنے بڑھ گئے کہ نہ صرف با خدا وجود بنے بلکہ خدا نما وجود بنے اور دوسروں کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مریدین کے بارے میں فرماتے ہیں، میں اپنے ہزارہا بیعت کنندگان میں اس قدر تبدیلی دیکھتا ہوں کہ موسیٰ نبی کے پیروان سے جو ان کی زندگی ان پر ایمان لائے تھے 1000 درجہ ان کو بہتر خیال کرتا ہوں، اور ان کے اندر صحابہ کا اعتقاد اور صلاحیت کا نور پاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری جماعت نے جس قدر نیکی اور صلاحیت میں ترقی کی ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ہزارہا آدمی دل سے فدا ہیں۔ اگر آج ان کو کہا جائے کہ اپنے تمام اموال سے دستبردار ہو جاؤ تو وہ دستبردار ہونے کے لیے مستعد ہیں۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ پر افضال الہیہ کے نزول کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہزارہا مخالفتوں کے باوجود وہ اس کو عظیم الشان ترقیات سے نوازتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں الہی جماعتوں کے آغاز کی مثال ایک حقیر بیج کی طرح سمجھائی گئی ہے جو ایک کونپل کی طرح پھوٹتا ہے مگر رفتہ رفتہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، جسے دیکھ کر اس کی آبیاری کرنے والی جماعت مومنین کو تو خوشگوار حیرت ہوتی ہے، لیکن کفار جوش اور غیظ و غضب میں بڑھ جاتے ہیں۔ اگر جماعت احمدیہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا نہ ہوتا بلکہ کسی انسان کے ہاتھ کا کرشمہ ہوتا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی یہ سلسلہ نابود ہو جانا چاہیے تھا۔ جیسا کہ اخبار وفادار نے آپ علیہ السلام کی وفات پر بجا طور سے لکھا، مرزا صاحب کے بعد اگر سلسلہ احمدیہ نابود ہو جائے گا تو سمجھو کہ مرزا جھوٹا ہے، اور اگر ترقی کرے گا اور اس کے بعد اس کی جماعت یا اس کا کوئی جانشین اس کے عشق میں ترقی دینے میں کامیاب ہوا تو سمجھ لینا کہ مرزا سچا اور وہ الہام باری سے مستفید ہوا، اور اگر اس کی جماعت یا جانشین مٹتے چلے گئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مذہبی رخنہ اندازی کبھی پسند نہیں۔ اخبار وفادار لاہور 14 جولائی 1908 عیسوی۔ سامعین کرام، یہ شجرہ احمدیت جب اخرج شطہ کے مطابق کونپل کی شکل میں تھا تو اسے کچلنے اور مسلنے کے لیے مخالفوں اور منکروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں بھی
خلفائے احمدیت کے زمانہ میں بھی اور اب خلافت خامسہ میں بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق یہ کوپل بڑھتی پھلتی اور پھولتی رہی۔ ایک طرف لیغیظ بہم الکفار کے مطابق منکرین کا غیظ و غضب اور زیادہ بڑھتا رہا، لیکن دوسری طرف خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق احمدیت کے حق میں اپنی تائید و نصرت اور اپنے لازوال افضال و برکات ہر آن ہر وقت اور ہر دن دکھاتا رہا اور دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے کس جلال سے فرماتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ باوجود تمہاری سخت مخالفت اور مخالفانہ دعاؤں کے اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اور ہر میدان میں وہ میرا حامی رہا۔ ہر ایک پتھر جو میرے پر چلایا گیا اس نے اپنے ہاتھوں پر لیا، ہر ایک تیر جو مجھے مارا گیا اس نے وہی تیر دشمنوں کی طرف لوٹا دیا۔ میں بے کس تھا، اس نے مجھے پناہ دی، میں اکیلا تھا، اس نے مجھے اپنے دامن میں لے لیا، میں کچھ بھی چیز نہ تھا، مجھے اس نے عزت کے ساتھ شہرت دی اور لاکھوں انسانوں کو میرا ارادت مند کر دیا۔ میں تو براہین احمدیہ کے چھپنے کے وقت ایسا گمنام شخص تھا کہ امرتسر میں ایک پادری کے مطبع میں جس کا نام رجب علی تھا، میری کتاب براہین احمدیہ چھپتی تھی، اور میں اس کے پروف دیکھنے کے لیے اور کتاب کے چھپوانے کے لیے اکیلا امرتسر جاتا اور اکیلا واپس آتا تھا، اور کوئی مجھے آتے جاتے نہ پوچھتا کہ تو کون ہے، اور نہ مجھ سے کسی کو تعارف تھا، اور نہ میں کوئی حیثیت قابل تعظیم رکھتا تھا۔ وہ پادری خود حیرانی سے پیش گوئیوں کو پڑھ کر باتیں کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے معمولی انسان کی طرف ایک دنیا کا رجوع ہو جائے گا، پر چونکہ وہ باتیں خدا کی طرف سے تھیں، میری نہیں تھیں، اس لیے وہ اپنے وقت میں پوری ہو گئیں اور پوری ہو رہی ہیں۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد 21۔ امین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت اولیٰ میں شخصی خلافت کے سوال کو اٹھا کر جماعت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ خلافت ثانیہ میں یک کے بعد دیگرے مختلف فتنوں نے سر اٹھایا، احراریوں کا فتنہ اٹھا اور مخالفانہ تحریکات اٹھیں۔ خلافت ثالثہ کے دور میں جماعت احمدیہ کے خلاف ظالمانہ قانون سازی کرنے پر مخالفین نے شادیانے بجائے اور جماعت کے ہاتھ میں کشکول پکڑانے کی باتیں ہوئیں۔ خلافت رابعہ میں ایک اور ظالم اور جابر حکمران نے سیاہ قانون کو سختی سے نافذ کر کے جماعت پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی اور احمدیت کو نعوذ باللہ ایک کینسر قرار دے کر اسے جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کی بھڑ ماری۔ اب خلافت خامسہ میں بھی طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے افراد جماعت کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ کم و بیش 100 کی تعداد میں افراد جماعت کو شہید کیا گیا۔ لیکن سامعین کرام، کیا آپ گواہ نہیں ہیں کہ ہر وقت دشمن کو ذلت اٹھانی پڑی، ہر لمحہ اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس کے عزائم و منصوبوں کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا کر اس کو ہر بار ناکام اور نامراد کر دیا؟ یقیناً ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جماعت کو اپنے وعدوں کے موافق ترقیات پر ترقیات عطا کرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جماعت دنیا کے 213 ممالک میں قائم ہو چکی ہے۔ تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی درخت اتنی جلدی پھل نہیں لاتا جس قدر جلدی ہماری جماعت ترقی کر رہی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے اور عجیب، یہ خدا کا نشان اور اعجاز ہے۔ ملفوظات جلد 4۔ سامعین کرام، اسلام کی نشأت ثانیہ
الہی پیش خبریوں کے مطابق 14ویں صدی کے مجدد مسیح و مہدی موعود علیہ السلام کے زمانہ میں مقدر تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1891 عیسوی میں اسلام کی موعودہ ترقی اور نشأت ثانیہ کا احاطہ کرنے کے لیے 5 شاخوں کی بنیاد رکھنے کا اعلان فرمایا۔ یہ 5 شاخیں تالیف و تصنیف، اشتہارات، مہمانان کرام کی آمد، مکتوبات اور مریدین و مبایعین کا سلسلہ ہیں۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں شجر اسلام کی یہ شاخیں تر و تازہ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور لازوال افضال و برکات کے نتیجے میں پھلتی پھولتی رہیں اور عظیم الشان پھل دیتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت میں الہی وعدوں کے مطابق خلافت احمدیہ قائم ہوئی، جس کے ہر مبارک دور میں اشاعت اسلام کا سلسلہ بدستور بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ شاخیں مسلسل پھیلتی اور پھولتی جا رہی ہیں۔ خلافت خامسہ کے انقلاب انگیز دور میں انی ماں کا یا مسرور کے وعدے کو ہم اپنی آنکھوں سے پوری شان کے ساتھ پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ وقت کی رعایت سے ان شاخوں کا مختصر ذکر کرتا ہوں۔ اشاعت دین کی ان 5 شاخوں میں سے پہلی شاخ تالیف و تصنیف ہے۔ اس شاخ کے تحت اشاعت اسلام کے کاموں کے سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے بے شمار افضال کا نزول ہو رہا ہے۔ تالیف و تصنیف کے کام کے سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں مخالفین کو 70 الماریوں پر اعتراض تھا۔ اب تو جو لٹریچر دنیا بھر میں شائع ہو رہا ہے وہ 70 کیا، 700 کیا، 7000 کیا، بلکہ بغیر مبالغہ 7 لاکھ الماریوں میں بھی شاید سما نہ سکے۔ وہ کتب جن کی اشاعت کا آغاز چند ہزار سے ہوا تھا، خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں آج خدا کے فضل سے ان کی تعداد لاکھوں بلکہ کروڑوں ہو چکی ہے۔ کئی ممالک میں جماعت احمدیہ کے اپنے پریس قائم ہو چکے ہیں، جہاں سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں اشاعت اسلام کے لیے کتب کی اشاعت ہوتی ہے۔ خلافت خامسہ میں سالانہ تقریباً 9 لاکھ سے 10 لاکھ کتب کی اشاعت ہوتی ہے۔ لیفلیٹس اور اشتہارات کی لاکھوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ 19 سے زائد نئی زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم و مختصر تفسیری نوٹس کی اشاعت خلافت خامسہ میں ہوئی ہے، جبکہ اب تک جماعت کے ذریعے شائع شدہ تراجم قرآن کی کل تعداد 76 ہو چکی ہے اور جماعتی لٹریچر کے تراجم کی تعداد تو کروڑوں میں پہنچ چکی ہے اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اشاعت اسلام کی دوسری شاخ اشتہارات جاری کرنے کا سلسلہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کے ابتدائی 3 سالوں میں اس وقت اپنی توفیق کے مطابق جماعت نے 20,000 اشتہار شائع کیے تھے اور بہت خوشی محسوس کی تھی۔ آج ان کی تعداد لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں میں پہنچ چکی ہے۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 100 سالہ خلافت جوبلی کے موقع پر جماعتی تعارف پر مشتمل اشتہارات ہر ملک کی آبادی کے کم از کم 10% حصہ تک پہنچانے کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ اس پر عمل کے نتیجہ میں دنیا کی مختلف زبانوں میں کروڑوں کی تعداد میں اشتہارات کے ذریعے کروڑہا افراد تک اسلام احمدیت کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ دنیائے صحافت کا ایک شعبہ اخبارات اور رسائل ہیں، چنانچہ جماعت میں سینکڑوں اخبارات اور رسائل شائع ہو رہے ہیں۔ دیگر اخبارات میں بھی جماعتی مضامین کی ہزاروں کی تعداد میں اشاعت ہوتی ہے، جن کے ذریعے کروڑوں تک اسلام احمدیت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ 21ویں صدی میں خلافت خامسہ کے عہد سعادت میں صحافت نے ماس میڈیا کی صورت اختیار کر لی ہے، جس کے ذرائع مثلاً ٹی وی اور ریڈیو چینلز وغیرہ ہیں۔ یہ بھی اسلام کی تبلیغ کا کام ان کے ذریعے بھی لیا جا رہا ہے۔ MTA کے 8 چینلز اور 27 ریڈیو اسٹیشنز رات دن دنیا کی مختلف زبانوں میں اسلام احمدیت کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا بھی اسلام احمدیت کا پیغام پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اشاعت اسلام کی تیسری شاخ مہمانان کرام کی آمد سے متعلق ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فتح اسلام میں فرماتے ہیں کہ 7 برسوں میں
60,000 سے کچھ زیادہ مہمان آئے ہوں گے۔ ہر خلیفہ وقت کی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی شبانہ روز مصروفیات کا ایک پہلو افراد جماعت اور دیگر اغراض سے آنے والے غیرز جماعت اور با اثر افراد سے ملاقات کا ہے، جس میں ہر سال جلسہ سالانہ برطانیہ اور دیگر ممالک کے جلسہ سالانہ پر آنے والے روحانی پرندوں کے علاوہ دوران سال آنے والے مخلصین بھی شامل ہیں۔ قادیان میں 1891 عیسوی میں جس جلسہ سالانہ کی بنیاد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رکھی تھی، وہ جلسہ اب 80 سے زائد ممالک میں منعقد ہو رہا ہے، جہاں لنگر مسیح موعود علیہ السلام بھی جاری ہوتا ہے۔ ان جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والے مہمانوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ کو حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کو قادیان کے قسم پرسی کے زمانے میں 1882 عیسوی میں الہام ہوا کہ وسع مکان کا، یعنی اپنے مکان وسیع کر۔ اس میں آئندہ جوق در جوق مہمانوں کی آمد کی طرف اشارہ تھا۔ حضور علیہ السلام اس وقت کی مالی توفیق کے مطابق صرف 3 چھپر ہی بنوا سکے، لیکن اس کے بعد دنیا بھر میں مہمانان مسیح موعود علیہ السلام کے لیے توسیع مکانات کا خوبصورت نظارہ ہمیشہ جاری رہا ہے۔ خلافت خامسہ میں یہ توسیع خاص طور پر برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، پاکستان اور بھارت میں جاری رہی، لیکن خاص طور پر مرکز اولین قادیان میں جو توسیع اور تزئین خلافت خامسہ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ظاہر ہوئی، اس کی مثال پہلے نہیں ملتی، جس کا آپ بذات خود مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اشاعت اسلام کی چوتھی شاخ مکتوبات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 میں فرماتے ہیں، اب تک عرصہ مذکورہ بالا میں 90,000 سے بھی کچھ زیادہ خط آئے ہوں گے جن کا جواب لکھا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد تمام خلفائے احمدیت کے ادوار میں بھی خطوط کے ذریعے رابطہ، تعلیم و تربیت اور دعوت اللہ کا سلسلہ بدستور ترقی پذیر رہا۔ خلافت خامسہ کے بابرکت عہد میں جماعت میں وسعت اور ذرائع رسل و رسائل میں تیز رفتار ترقی کے ساتھ اس شعبہ میں ایک غیر معمولی تغیر آیا۔ دفتر پرائیویٹ سیکریٹری کی رپورٹ کے مطابق مختلف خطوط پر مشتمل ڈاک کی تعداد سالانہ 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ مختلف ممالک اور اداروں کی طرف سے آنے والی رپورٹس اس کے علاوہ ہیں۔ یقیناً یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک غیبی ہاتھ مسلسل خلافت کی تائید میں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد قیام امن عالم کی خاطر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور سربراہوں کو بذریعہ خطوط مخاطب کرنے کا موقع پیدا ہو گیا، جو خلافت خامسہ کے کارہائے نمایاں کا ایک درخشاں اور تاریخی پہلو ہے۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے دنیا بھر کے حکمرانوں کو درپیش عالمی خطرات کے تناظر میں قیام امن کی خاطر سنجیدہ تعاون اور جد و جہد کے لیے خطوط لکھنے کا اہتمام فرمایا۔ اشاعت اسلام کی 5ویں شاخ مریدوں اور بیعت کرنے والوں کا سلسلہ ہے۔ 40 نفوس پر مشتمل قافلہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی 4 لاکھ تک پہنچ گیا تھا۔ 27 دسمبر 1907 عیسوی کو بروز جمعہ جلسہ سالانہ پر حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنی تقریر میں فرمایا، یہ بھی اللہ جل شانہ کا بڑا معجزہ ہے کہ باوجود اس قدر تکذیب اور تکفیر کے اور ہمارے مخالفوں کی دن رات کی سر توڑ کوششوں کے یہ جماعت بڑھتی جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس وقت ہماری جماعت 4 لاکھ سے بھی زیادہ ہوگی، اور یہ بڑا معجزہ ہے کہ ہمارے مخالف دن رات کوشش کر رہے ہیں اور جان کاہی سے طرح طرح کے منصوبے سوچ رہے ہیں اور سلسلہ کو بند کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، مگر خدا ہماری جماعت کو بڑھاتا جاتا ہے۔ ملفوظات جلد 5۔ آج خلافت خامسہ میں سلسلہ عالیہ احمدیہ کا قیام 213 ممالک میں ہو چکا ہے، جن میں سے 38 ممالک وہ ہیں
جن میں عہد خلافت خامسہ میں احمدیت کا نفوذ ہوا ہے۔ وہ تعداد جو پہلے 40 تھی، پھر سینکڑوں میں تبدیل ہوئی، پھر ہزاروں میں، پھر لاکھوں میں، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کروڑوں میں داخل ہو چکی ہے۔ اور صرف صرف عہد خلافتی خامسہ کے 20 سالہ بابرکت دور میں 1 کروڑ کے قریب سعید فطرت لوگ احمدیت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف سال 22-23 میں بیعتوں کی تعداد 2,17,168 رہی۔ 1016 مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا۔ دنیا میں 330 نئی جماعتیں قائم ہوئیں۔ نئی مساجد اور جماعت کو عطا ہونے والی مساجد کی تعداد 185 رہی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 124 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا۔ بحوالہ خطاب حضور انور برموقع جلسہ سالانہ برطانیہ 2023 عیسوی۔ سامعین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1898 عیسوی میں الہاماً مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ یہ اکیلا الہام ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کا کون سا کونا اور کنارہ ہے جہاں احمدیت کا نور نہ پہنچا ہو اور اس الہام کی تکمیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بشارت وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا پوری نہ ہوئی ہو۔ ایک غیر از جماعت مولوی کا بیان سنیے، کہتے ہیں ہم ملیشیا میں گئے، وہاں قادیانی، انڈونیشیا میں گئے، وہاں قادیانی، اور دنیا کا آخری کونا جنوب میں، وہاں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کا آخری شہر، وہاں قادیانی۔ ہمارے والد صاحب گئے اور یہ ہمارے بھائی جاوید گئے ہیں، شمالی آخری کونا ناروے، وہاں پر قادیانی۔ دنیا کا مشرق میں آخری کنارہ یلیا جزائر فجی، وہاں قادیانی۔ دنیا کا مغربی کنارہ گھانا، وہاں پر قادیانی۔ بحوالہ کتاب الفضل آن لائن۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا سب سے بڑا کردار خود حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اس زمانہ میں ادا فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کے خطبات و خطابات، جلسہ سالانہ کے موقع پر تقاریر، ورچوئل ملاقاتیں، مختلف ممالک میں دورہ جات، پریس کانفرنسز، امن کانفرنسز، دنیا کے ایوانوں میں خطابات اس سلسلہ میں کلیدی رول نبھا رہے ہیں، اور دنیا میں قائم 11 جامعات سے فارغ التحصیل مبلغین و معلمین کرام، واقفین نو، واقفین زندگی، عہدیداران جماعت اور کارکنان سلسلہ اس کام میں آپ کے معاون و مددگار ہونے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ معزز سامعین، افضال الہیہ کے نزول اور سلسلہ عالیہ احمدیہ کی ترقیات کا ایک پہلو جہاں میدان تبلیغ میں تائیدات الہیہ ہے، وہاں قبولیت احمدیت کے لیے خوابوں اور رویا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی دوسرا پہلو ہے۔ سینکڑوں واقعات جو حضور انور اپنے خطبات و خطابات میں بیان فرما چکے ہیں، ان میں سے صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضور انور خطبہ جمعہ مورخہ 27 مئی 2022 عیسوی میں ایک واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ گنی بساؤ افریقہ کا ایک دور دراز ملک ہے، وہاں عبداللہ صاحب پہلے ایک عیسائی دوست تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خواب دیکھی کہ ایک شخص ہے جس کی سفید داڑھی ہے اور اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے اور لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، اور مکمل خاموشی کے ساتھ لوگ یہ خطاب سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس شخص سے خطاب کرنے کا انداز بالکل سادہ اور ہمارے لوگوں سے مختلف تھا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، پھر وہ بھول گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ان کو دوبارہ اسی طرح سے ملتی جلتی خواب آئی اور اس سے ان کے ذہن میں وہ چہرہ بیٹھ گیا۔ پھر تیسری مرتبہ ان کو خواب آئی اور وہ کوشش کرتے رہے کہ پتہ چلے کہ یہ کون شخص ہے، لیکن پتہ نہیں کر سکے۔ ایک دن اتفاق سے گاؤں کے قریبی شہر فیرین میں واقع ہماری مسجد میں آ گئے۔ اس دن جمعہ تھا، احبابی جماعت MTA پر میرا خطبہ جمعہ سن رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں احبابی جماعت MTA پر میرا خطبہ جمعہ سن رہے تھے۔
وہ کہتے ہیں مجھے دیکھ کر انہوں نے فوراً مولم صاحب سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو خطبہ دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے خلیفہ ہیں۔ بہرحال وہ اس پر خاموشی سے بیٹھے خطبہ سنتے رہے اور خطبہ جمعہ کے بعد احباب کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز ختم ہونے کے فوراً بعد کھڑے ہو گئے اور سب احباب کے سامنے کہنے لگے کہ میں آج اسلام قبول کرتا ہوں، اور بتانے لگے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے 3 بار خواب میں یہ شخص دکھایا ہے جس کا میری روح پر بڑا اثر تھا، اور میں ایک عرصہ سے اس تلاش میں تھا، مگر آج اتفاق سے آپ کی مسجد میں آیا ہوں تو آپ کے خلیفہ کو دیکھا ہے۔ وہی چہرہ ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور اسی طرح نظارہ تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ لوگ خاموشی سے بیٹھے خطاب سن رہے ہیں، اور میں اسلام احمدیت میں داخل ہوتا ہوں۔ آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اتار۔ آخر پر حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کا ایک اقتباس پیش کر کے اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تائیدات کے نظارے بھی کیسے کیسے دکھا رہا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کام ہوتا، انسان کی بنائی ہوئی جماعت ہوتی، تو جتنی مخالفت جماعت کے قیام سے اور ابتدا سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہوئی ہے اور اب تک ہو رہی ہے، اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ہر دن یہی سلوک دنیا میں مختلف جگہ ہو رہا ہے، اس مخالفت کی وجہ سے یہ سلسلہ اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ حضور فرماتے ہیں اس مخالفت کی وجہ سے یہ سلسلہ اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا اور اس کے جھوٹ کا پول کھل جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ختم ہونے کا سوال نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ ترقیات دکھا رہا ہے۔ پس جیسا کہ میں نے کہا، مخالفین زور لگاتے رہے اور لگا رہے ہیں، مگر آج بھی مخالفین کا باوجود ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے، بڑے بڑے علماء کی ہمارے خلاف ہر طرح کی تدبیریں کرنے کے، بلکہ حکومتوں کی احمدیت کی مخالفت میں پرزور کارروائیوں کے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات ہی پوری ہو رہی ہے کہ مخالفین ناکام ہوئے، اور یہ خدا کا نشان ہے۔ خطبہ جمعہ مورخہ 16 اکتوبر 2015 عیسوی۔ اس قدر مجھ پر ہوئیں تیری عنایات و کرم، جن کا مشکل ہے کہ تا روز قیامت ہو شمار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔